بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنی شخصیت، اپنے ادارے، کسی کی کوئی بات نہیں کرنی۔ آج جو میں بات کرنے والی ہوں اس ماں کے لیے، اس بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے، اس باپ کے لیے۔ اگر ہم اپنے رائٹ کی بات کرتے ہیں تو رائٹ بہت سارے مختلف سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کرنے لگی ہوں، شاید والی بات ہر ماں، ہر بہن، ہر جوان بیٹی، ہر جوان بھائی ان کا روح کام اٹھے۔ جب ہم بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہیں تو ہم اپنی رشتہ داریاں پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ مامے کی، تائے کی، چاچے کی، پھوپھی کی، برادری کے اوپر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ بات اس طرح کی نہیں۔ اگر حضور پاک کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر آپ لوگ میسج پورا کرنا چاہتے ہیں، کیا قرآن مجید کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے؟ کیا میرے حضور کی حدیثوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے؟ آپ اپنی بیٹی سے اور اپنے بیٹے سے رائے کیوں نہیں لیتے؟ میں نے آج اتنی ایک دردناک یعنی کہ ایک واقعہ سنا ہے جس میں مکان بھی لکھایا گیا ہے، جس میں بہت ساری قیمت بھی لکھائی گئی ہے، جس میں زیورات بھی بھاری لکھائی گئی۔ بات اس طرح کی ہے یعنی کہ بیٹیوں کا سودا کرنا بند کر دیں اور آپ اپنی بیٹی کو جہنم کی طرف پھینک رہے ہیں اور اسے کولوں کے اوپر اس کی زندگی کو رکھ کر، ان چنگاریوں کے اوپر رکھ کر اپنی بیٹی کی سارے ارمانوں کو چکنے چور کر دیں۔ میری یہ ویڈیو جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اس میرے اللہ حضور کے میسج کو اور میرے نبی کے میسج کو سمجھنے والے ہیں۔ اگر مکان لکھا جائے بیٹی کے لیے کتنے کروڑ کا ہوگا، اگر زیور لکھا جائے وہ کتنے لاکھوں کا ہوگا، اگر اس کا حق مہر لکھا جائے گا وہ کتنا بھاری لکھا جائے گا۔ کیا آپ لوگوں کو میرے اللہ حضور پہ اعتماد نہیں ہے؟ یا اس کے قوانین کے اوپر آپ لوگ چل نہیں سکتے؟ آپ لوگ اپنے بچوں کی خود تقدیریں کیوں بنانے بیٹھ گئے؟ ماں بہت پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، اور آپ کو اس چیز کا علم بھی ہونا چاہیے اللہ حضور 70 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اگر آئیے، ملیے اور اس رسم کو، اس چیز کو ختم کیجیے۔ اگر آپ کا بیٹا کسی اور کو پسند کرتا ہے، آپ زبردستی قبیلہ، خاندان، برادریوں کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا آپ کا بیٹا اپنا گھر بسا پائے گا؟ اپنی ہونے والی شریک حاجات کے ساتھ، یعنی کہ وہ اگر اس کے حقوق پورے نہیں کر سکے گا، یہ گناہگار کون ہے؟ ماں اور باپ۔ یہ رائٹ نہیں ہے۔ رائٹ میرا بھی ایسا ہے، ایک ماں کا بھی ایسا ہے، ایک باپ کا، ایک بیٹی، ایک بیٹے کا۔ آپ رائٹ پہ جایا کریں، ہیومن رائٹس جس کو کہتے ہیں، آپ اس پہ چلا کریں۔ میرے اللہ کے قرآن میں دیکھیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، میرے اللہ کے محبوب کی حدیثوں میں دیکھیں وہ حدیثیں آپ کے لیے کیا کہہ رہی ہیں۔ کیا اگر آپ زبردستی اپنی بیٹی کو سسرال بھیجتے ہیں اور بیٹی آپ کی عزت کا بھرم رکھتے ہوئے وہاں چلے جاتی ہے، آگے اس کا مجازی خدا بلکہ اس کا خامن، اس کا میاں اگر اس کو رسپیکٹ نہیں دیتا، اس کو عزت نہیں دیتا یا اس کے حقوق پورے نہیں کرتا، یہ کون دشمن ہے؟ آپ یا میں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کے قانون کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے قانون کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ اگر میری بات بری لگی ہو، بے شک کوئی کمنٹس نہیں دینا۔